نے اللہ کے مہمان مار دیے. یہاں کوئی پٹھان کا مہمان مار دے اس کو پٹھان نہیں چھوڑتا. تم نے اللہ کے مہمان مار دیے, تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے, تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے, تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے. تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا. یہ خون رائے گا نہیں جائے گا, کبھی جاتا ہی نہیں, یہ کبھی جاتا ہی نہیں. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے, اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. کوئی نہیں آیا, کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی 2 لاکھ ہو سکتے ہیں, یہاں کے شہداء کے بھی 5 لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے. یہی پشاور تھا, اے پی ایس کا سانحہ ہوا, سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے, پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا, مذمتی قراردادیں آئیں, نیشنل ایکشن پلان آیا, پرچم سرنگوں کر دیا گیا. قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے. کسی کا بیان نہیں آیا, کوئی جائے وقوع پہ نہیں آیا, کوئی ہاسپٹل نہیں پہنچا, کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا, کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا, کوئی مذمت نہیں, کوئی سوگ نہیں, کوئی کالی پٹیاں نہیں. کام مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو موم بتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے, ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا. دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے. بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے استاد ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں کئی حلقے لگے تھے, آپ سیکھنے اور سکھانے والا جو حلقہ تھا اس میں بیٹھ گئے. فرمایا انما بعثت معلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ, جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. آپ نے فرمایا طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرشتے جن پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ان پاؤں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے, وہ پیر اڑا دیے گئے. وہ مسجد جو سجدہ گاہ ہے وہاں پر بم دھماکہ کیا گیا. وہ پاؤں جو مسجد کی طرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھے تھے, انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ سارے باوضو تھے, وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طلبہ تھے, وہ حدیث اور قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں قرآن حدیث کی کتابیں. اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کا یہ عالم تھا کہ اعضاء کٹے پھٹے تھے, بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے, قرآن کریم کو آگ لگی ہوئی تھی, حدیث کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی تھی, اللہ کے گھر میں لاشیں تڑپ رہی تھیں. یہ کون بدبخت لوگ ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں. ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید جو بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے, وہاں کے استاذ الحدیث مولانا عبدالسمیع صاحب, مولانا اسلم شیخوپوری صاحب جو جامعہ بنوریہ کے استاد اور مفسر قرآن تھے, مولانا یوسف لدھیانوی کہ ان کا چہرہ تصور میں لا کر انسان سوچتا ہے کہ ایسے عالم دین پر قاتل کے ہاتھ اٹھے کیسے, کپائے کیوں نہیں.